بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. So بإذن we are starting with Surah 61 of Surah Al-Furqan. We are going towards the end of Surah Al-Furqan, and Surah Al-Furqan کا سب سے اہم حصہ سمجھا جا سکتا ہے وہ شروع ہونے والا ہے. ویسے تو قرآن کی ہر آیت اہم ہے اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آپ نے دیکھا کہ پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت الرحمن کا ذکر آیا. اللہ تعالیٰ پھر اپنی تعریف سے شروع کرتے ہیں اس رکوع کو. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا. بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمانوں میں بروج بنائے. Blessed is he who has decked the sky with constellations. تو برج کسی بھی اٹھی ہوئی چیز کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، بروج اس کی جمع ہے. اور یہاں پر ستاروں کی کانسٹلیشنز کی بات کی جا رہی ہے. رب تعالیٰ نے کس طرح سے آسمان میں ستارے بنائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کی تاریخ اور اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننا. بروج بڑے ستاروں کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ. وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ایک بہت چمکنے والا چراغ رکھ دیا. سراج شمس کے لیے یعنی استعمال کیا جا رہا ہے سورج کے لیے. So the sun is the سراج. وَقَمَرًا مُنِيرًا. اور قمر جو کہ ٹھنڈی روشنی دیتا ہے، ریفلیکٹڈ روشنی دیتا ہے. سبحان اللہ، ریڈینٹ ہے، روشنی دینے والا ہے. تو چاند کا ذکر ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ یہ ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں سورج اور چاند. ٹھیک ہے، کیونکہ آج جو ہم لے کے چلیں گے سبحان اللہ آیات، ان سب آیات میں ایک چیز ہم کامن رکھیں گے، اللہ کی رحمت. رحمہ ساتھ رکھیں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ کی رحمت ہے. یہ ساری کریشنز ہم پیچھے پڑھتے آئے ہیں. اینڈ the fact that the Quran is Allah's biggest mercy. ٹھیک ہے، نعمہ. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. اور وہ اللہ جس نے بنایا رات کو اور دن کو. خلفتاً. خلفہ one after the other، ایک کے پیچھے ایک آنے والی چیز. اسی روٹ سے لفظ خلیفہ بھی ہے، خلفہ. مگر یہ سب کس کے لیے نشانیاں ہیں، کس کے لیے رحمت کا سبب بنیں گے؟ دنیاوی رحمت تو ہر ایک کے لیے ہے نا. کافر بھی سورج چاند سے فائدہ اٹھاتا ہے، آسمان میں بنے بروج سے فائدہ اٹھاتا ہے.
مگر کس کے لیے یہ ٹرو رحمت بنیں گی رحمان کی؟ لمن اراد ان یذکر، اس کے لیے جو یہ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ کوئی نصیحت پکڑے. دس از سو بیوٹیفل. جو آیات پیچھے گئیں جو آگے گئیں، جہادن کبیرہ قرآن کے ساتھ، ٹھیک ہے. اس سب سے فائدہ، ریئل فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ یہاں بڑی خوبصورت ہے یہ حصہ اس آیت کا، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے. لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، جو یہ ارادہ رکھتا ہے، جس کی انٹینشن ہے، who desires to learn a lesson or desires to be grateful. ایک بڑی اہم بات جو ہمیں یہاں پتہ چل رہی ہے وہ نیت کے حوالے سے، کہ یعنی نصیحت پکڑنے کے لیے بھی ارادہ ضروری ہے، صرف کوشش کافی نہیں ہے. one has to make intention، اور صرف زبانی نیت نہیں کہ میں کہوں نیت کرتی ہوں میں 4 رکعت فرض واسطے اللہ کے منہ طرف کعبہ شریف. دل کی بات ہے نا، انٹینشن کیا ہے؟ تو چاہے قرآن کی آیات ہوں، چاہے کائنات کی آیات ہوں، رحمان کی رحمت کا صحیح فائدہ کون اٹھا پائے گا؟ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. میرا اور آپ کا اس آیت سے سوال اپنے آپ سے یہ ہوگا کہ کیا میرا ارادہ ہے کہ میں نصیحت پکڑوں اور شکر کروں؟ اور میری اور آپ کی ڈیرائیوڈ دعا اس آیت سے یہ ہوگی کہ یا رب ہمیں بنا لے ان میں سے جو ارادہ کرتے ہیں نصیحت پکڑنے کا اور شکر ادا کرنے کا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. تو بہت اہم ہے سمجھنا کہ رب تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ آگے آنے والی آیات بھی کسے فائدہ دیں گی. ٹھیک ہے، تذکر، ذکر یہاں پر آیا ہے. غور و فکر دل کے ارادے سے ظاہر کیا جاتا ہے مگر دماغ استعمال ہوتا ہے. شکر پیورلی دل کی کیفیت ہے. تو آپ کا دماغ اور دل دونوں انوالو ہو رہے ہوتے ہیں جب آپ ذکر اور شکر کرتے ہیں، اور یہ دونوں پھر ساتھ چلتے ہیں. یہاں سے ہم قرآن پاک کی آیات کے اس کیپسول کی طرف جا رہے ہیں جس میں بے انتہا سیکھنے کے لیے چیزیں ہیں. عباد الرحمن کی خصوصیات، the qualities of the servants of the most merciful. This is where we step on to this beautiful section of the Quran. شروع کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ سب کوالٹیز رب تعالیٰ ہم میں ڈال دے. اللہم جعلنا فی عباد الرحمن، آمین یا رب العالمین. رب ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اور ہمیں ان میں سے بنا لے جن میں خوبصورت کوالٹیز ہوتی ہیں، کیونکہ بہت پیاری چیزیں ہیں. آپ کو یہ سیکشنز قرآن کے کچھ حصوں میں ملیں گے. مثلا آپ نے ریسنٹلی سورۃ المؤمنون کی تھی اور اس میں یہ پورا سیکشن تھا شروع میں ہی قد افلح المؤمنون سے، جس میں کوالٹیز کچھ بتائی گئی ہیں. اسی طرح ایک کیپسول آپ کو ملتا ہے جو ساتھ ہی ساتھ رہیں پیچھے، سورۃ بنی اسرائیل میں ہم نے کیا تھا، جس میں بنی اسرائیل کی قوم کو بتایا گیا تھا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. So while there are do's and don'ts, the unique thing about this section is it is not just do's and don'ts, but it has a lot of nuances. اس میں بہت سٹل چیزیں ہیں، اور خوبصورت بات یہ ہے کہ عباد الرحمن کے سیکشن میں ہماری اندرونی بھی کوالٹیز کے بارے میں بات ہوگی اور بیرونی بھی. ایکسٹرنلی لوگ ہمیں کس طرح سے دیکھتے ہیں اور انٹرنلی ہمارے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے، دونوں چیزیں کمبائن کر کر عباد الرحمن کی کوالٹیز بتائی گئی ہیں. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، اور رحمان کے بندے.
سب سے پہلے آپ دیکھیں گے جب بھی یہ پڑھی جاتی ہے تو ہم ڈائریکٹ وعباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا, so we directly go into the section which is talking about what do we do. پر جو اسٹیج سیٹ کیا جا رہا ہے یا جو دیباچہ بتایا جا رہا ہے, یہ جو ایک تمہید ہے وہ ان دو الفاظ میں ہے, عباد الرحمن. So before jumping into the qualities, let's reflect on عباد الرحمن. سب سے پہلے میں آپ کو اس حدیث کی طرف متوجہ کرنا چاہوں گی جس میں اللہ سبحانہ و تعالی کے پسندیدہ نام بتائے گئے ہیں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کو کون سے نام اپنے بندوں کے لیے سب سے زیادہ بہت پسند ہے, اس میں دو نام بتائے, عبداللہ اور عبد الرحمن. اور عبد الرحمن ہی کی جمع ہے عباد الرحمن. اور ہم نے پیچھے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص ایک نام ہے الرحمن. ٹھیک ہے, بہت کمپریہنسو کوالٹیز یہاں پر بتائی گئی ہیں, اور ہم نے سیکھنا یہ ہے اس حدیث کی روشنی میں کہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہمارے دین میں کہ نام سوچ کے رکھنے چاہیے, اور نام کا امپیکٹ انسان کی ذات کے اوپر ہوتا ہے, اس کی روح کے اوپر ہوتا ہے. کیوں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یہ نام پسند ہے وہ تو ہمیں سمجھ آ گیا, لیکن عبد الرحمن بنا کیسے جا سکتا ہے, یا عورتوں کے کیس میں امت الرحمن بنا کیسے جا سکتا ہے, اس کے لیے یہ کوالٹیز ہمیں بتا دی گئی. آؤٹورڈلی آبزرویبل کوالٹیز بھی ہیں, باہر کی کوالٹیز بھی بتائی جا رہی ہیں, اور ان کے اثرات اور تانے بانے کہاں جا کر ہمارے دل سے اور ہماری روح سے جڑتے ہیں. سو اٹس you will constantly be shuffling between internal and external. وعباد الرحمانی, اور رحمان کے بندے وہ لوگ جو رب کو پہچان چکے ہیں, جان چکے ہیں. ایک ایٹیٹیوڈ بتایا جا رہا ہے, الذین یمشون علی الارض ہونا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب وہ چلتے ہیں زمین پر وہ نرم چال چلتے ہیں. اور those who walk on the earth in humility. ہاؤن یعنی نرمی کے ساتھ, تو آپ سمجھے شور نہیں ہے, دھمک نہیں ہے, ایک آپ کو ٹھنڈک کی کیفیت محسوس ہو رہی ہے. خوبصورت بات یہ, اگر آپ پہلی کوالٹی یہاں پر دیکھیں, اگر آپ اسے ایک ہیڈنگ دیں گے تو ظاہر ہے اس کی ہیڈنگ ہوگی عاجزی یا ہیوملٹی. ٹھیک ہے, کیونکہ جو ایک رویہ بتایا جا رہا ہے یمشون علی الارض ہونا, اس میں ایڈز شامل ہے, لیکن ایڈز میں باڈی لینگویج شامل ہے. ہمارے جسم کا اٹھنا بیٹھنا یہ کس طرح سے ہمارے اندر کی کیفیت کا غماز ہوتا ہے یا ہماری روح کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے. What is happening inside is also effectively shown through our body language. So مثلاً قرآن میں سے ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ جہاں پیرنٹس کا ذکر آیا, آپ کو یاد ہوگا, وہاں پر ایک جگہ قرآن کہتا ہے اپنے کندھے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ, والدین کے لیے اپنے کندھے جھکا لو, لٹرلی. ٹھیک ہے, اس میں من الذل, نرمی کی وجہ سے. ایون دا باڈی لینگویج ود یور پیرنٹ ہیز ٹو بی ون آف سافٹنس, اینڈ جسے بھی آپ بڑا سمجھتے ہیں اس کے لیے یہ ادب سکھایا جا رہا ہے. آپ کو اس سے کیا پتا چلا؟ باڈی لینگویج. یہاں بھی باڈی لینگویج ہے, اور باڈی لینگویج کس چیز کے بارے میں بتا رہی ہے؟ چال کے بارے میں. ہر طرح کا دعویٰ ہمیشہ وربل نہیں ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ روایات میں یہی جو کوٹیشن ہے یہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے بارے میں بھی کہا گیا کہ انہوں نے یہ کہا تھا, انہوں نے فرمایا کونوا دعات الی اللہ وانتم صامتون, تم بن جاؤ اللہ کی طرف بلانے والے حالانکہ تم خاموش ہو. قیل کیف ذلک, لوگوں نے پوچھا کس طرح سے یہ ہو پائے گا؟ قال باخلاقکم, تمہارے اخلاق سے ہوگا. ٹھیک ہے, اب دو کیریکٹرز دیکھیے پیچھے, ان کا ذکر بھی آیا جو
اللہ ان اپنے بندوں کے گناہوں سے خوب واقف ہے. اب جو شیطان کا عبد بن جاتا ہے اور جو رحمان کا عبد بن جاتا ہے، دونوں میں بہت زیادہ واضح فرق ہے. ابو بکر اور عمر کا بیہیویئر دیکھیے، اور پھر آپ ابو جہل اور جو عمر بن ہشام تھا، ابو جہل، یا آپ ولید بن مغیرہ کا عمل دیکھیے، آپ کو کیریکٹرز میں فرق نظر آتا ہے، آپ کو ہیبٹس میں فرق نظر آتا ہے. رحمان جو نام ہے، پہلے اس کو دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں میں سے ہے جس کے ساتھ میں اور آپ نرم ہو سکتے ہیں. اور ہم یہ بھی، جیسے ماں کی مرحمت کا ذکر آتا ہے حدیث میں، ٹھیک ہے، تو وہاں بھی روٹ تو رحمیم ہی ہے، لیکن جو نام ہے نا رحمان، یہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. کچھ اللہ کے نام ہیں جو خاص اللہ کے لیے ہیں، ان ناموں کے ساتھ عبد لگانا چاہیے. مثلا احد، صمد، یہ نام نہیں رکھ سکتے ہیں لوگوں کے انڈیویجولی، ٹھیک ہے. خالق، اسی طرح رحمان. It is religious scholars over the centuries have said that using such names as just names is offensive. تو کسی کو صرف رحمان کہنا، کسی کو صرف خالق کہنا، کسی کو احد نام بچے کو دے دینا، صمد کہنا، یہ نام نہیں رکھے جا سکتے، ٹھیک ہے. متکبر، مگر مثلا کوئی انسان ہے وہ رشید ہو سکتا ہے، گائیڈڈ، حکیم ہو سکتا ہے. اگر کوئی وائز ہے، آپ نے حکیموں کے لیے بھی تو لفظ حکیم استعمال ہوتا تھا نا. کریم، somebody who's generous، جس کا دل بہت بڑا ہے. تو کچھ نام اپروپریٹ ہیں اور کچھ ان اپروپریٹ ہیں، اور ان کا فرق بحیثیت مؤمنین سمجھنا ضروری ہے. اب قد خلت، جب قرآن کا پتہ نہیں تھا وہ گزر گیا، لیکن ان فیوچر نام رکھیں تو سوچ کر رکھیں، اور لوگوں کو بلائیں تو سوچ کر بلائیں. یہ جو مرسی بتائی جا رہی ہے نا، یہ پھر ہماری ریلیشن شپس میں بھی ٹرانسلیٹ ہوتی ہے. تو واک جو ہے، اصل میں جو چال ہے، وہ ریفلیکٹیو ہے کہ آپ کے اندر کیا ہو رہا ہے. حونن کیا ہے؟ اٹس ناٹ انڈیو ماڈسٹی. یہ وہ والی ماڈسٹی یا نرمی نہیں ہے کہ آپ نے بالکل ہی اپنے کندھے جو ہیں وہ چھپا لیے، جھکا لیے. یہ اس طرح سے بات نہیں کی جا رہی. انسان کی اندرونی کیفیت میں نرمی ہو، مرحمت ہو. مثلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ کے سامنے ایک دفعہ ان کے بارے میں بات کی گئی، بلکہ حضرت عائشہ نے ایک دفعہ کسی شخص کو دیکھا جو چل کر جا رہا تھا، جیسے کوئی بہت بیمار ہو یا ٹھیک نہ ہو نا، جیسے. سو شی آسکڈ دیٹ از ہی اوکے، اور لوگوں نے کہا یہ قرآن میں سے ہے، یہ ساری رات عبادت کرتا رہے اور قرآن کی تلاوت کرتا رہے. حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ حضرت عمر پر رحم کرے، وہ تو شیوخ القرآن تھے، مگر جب وہ چلتے تھے تو وہ تیز چلتے تھے، اور جب وہ بولتے تھے تو ان کی آواز بوم کرتی تھی، اور جب وہ مارا کرتے تھے تو وہ زور سے مارا کرتے تھے. ٹھیک ہے. سمجھنے کی بات کیا ہے؟ نیت. جہاں واک میں نرمی ضروری ہے، وہاں یہ بھی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہماری کیا، ہم صرف اس آیت کو آؤٹ ورڈلی نرمی پہ تو نہیں لے جا رہے. اب مثلا بندہ پوری رات روتا رہا ہے اللہ کے ذکر سے، انشاءاللہ تہجد کی بھی بات ہوگی، پر کوئی اس سے پوچھ رہا ہے کیا ہوا تمہیں، کہہ رہے میں تو آنکھیں نہیں کھول رہی، میں پوری رات اللہ کے ڈر سے روتی رہی ہوں. یہ آپ کی اور اس کے بیچ کی ہے. سو دیر از اے کلیئر بیلنس. نرمی کو ریا سے بچانا ہے، عاجزی کو ظلم سہنے کے معنی میں نہیں لے جانا. عباد الرحمن جو ہے وہ زمین پر، اچھا علی الارض بڑا خوبصورت ہے،
اس پہ یہ علماء یہ کہتے ہیں کہ علی الارض خاص کیوں کہا گیا؟ یہ بھی ہو سکتا تھا الذین یمشون ہونا، علی الارض کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ وہ بندے ہیں جو بہت اویئر ہیں کہ اسی مٹی سے مجھے کریٹ کیا گیا ہے، اسی مٹی پہ مجھے رہنا ہے، اسی مٹی میں مجھے واپس جانا ہے، تو کبر کس بات کا؟ میں کس بات پہ کبر کروں؟ میری کیا ہے مجال؟ تو بڑے کلیئر ہیں. نند لیس ان میں رب پر اعتماد اور رب کی وجہ سے بحیثیت اللہ کے بندے کے خود اعتمادی یا اپنی عزت، بہرحال عزت نفس موجود ہے. سو عباد الرحمن who is humble is not somebody who is so self respect کہ جی اب اپنی عزت کچھ ہے ہی نہیں، ہم تو اگلے کے آگے لیٹ جاتے ہیں کہ میرے ساتھ جو بےزتی کرنی ہے کرو. نہیں، اگر آپ رحمان کے بندے ہیں تو آپ کی بھی تو عزت ضروری ہے. So this beautiful balance. Coming back to the concept of Rahman, ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے کہ حدیث میں کیا آتا ہے؟ الراحمون یرحمہم الرحمن، جو لوگ رحم کرتے ہیں ان پر رحم کرتا ہے الرحمن. ارحموا من فی الارض، تم رحم کرو جو لوگ زمین کے اوپر ہے. یرحمکم من فی السماء، تم پر رحم کرے گا جو آسمان پر ہے. ترمذی کی بہت پیاری حدیث ہے. اچھا، لفظ رحمان اور رحیم کا فرق سمجھیے. رحیم زیادہ ایکسکلوسیو رحمت ہے نا، خاص کسی کے لیے، کہ اللہ اس کے حق میں بڑا غفور الرحیم ہے کیونکہ جیسے اس کے خاص گناہ رب معاف کر رہا ہے. رحمان جو ہے وہ آل انکمپسنگ ہے، تو زیادہ بڑی ہے. ٹھیک ہے، دنیا کی بھی جو رحمت ہے اللہ کی وہ اس میں شامل ہو جاتی ہے، آخرت کی بھی شامل ہو جاتی ہے، کافر کے لیے، مومن کے لیے. چھپی ہوئی اللہ کی رحمتیں جو نظر آ رہی ہیں وہ والی اللہ کی رحمتیں، آل مرسی، کمپیشن، یہ سب اس میں شامل ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ اچھا آپ کو اگر حدیث میں یاد ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم کے 99 حصے آخرت کے لیے رکھ چھوڑے ہیں. 99% has been saved of his mercy for the day of judgment. اور ہمیں حدیث کیا بتاتی ہے؟ 1% has been distributed amongst the beings of this world. اس دنیا کے تمام مخلوقات میں 1% جو ایک اللہ کی رحمت ہے نا وہ ڈسٹریبیوٹ کر دی گئی ہے. اور اسی رحمت کی وجہ سے چاہے جانور ہو چاہے انسان ہو، ماں کو اپنے بچے پہ پیار آتا ہے. آپ سوچیں رب نے اپنی کتنی زیادہ رحمت آخرت کے لیے رکھی ہوئی ہے کیونکہ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعریف فرمائی؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر عالمین، جہانوں کے لیے ایک رحمت بنا کر. We did not send you but as a mercy for the worlds. So رحمت، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چینل ہیں اس رحمت کا ہم تک پہنچنے کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن کی تعلیم ہم تک پہنچتی ہے. اور یہ سورۃ الفرقان ہے اور اس کی مین تھیم قرآن. جب یہ جو رحمہ قرآن یہ دل میں اترنا شروع ہو جاتا ہے تو چینج آنا شروع ہو جاتا ہے واک میں بھی، کہ کوئی انسان چلتا کیسے ہے. آپ زمین پر قدم پھونک پھونک کے رکھ رہے ہیں کہ، اور یہ صرف واک نہیں ہے، آپ کا عمل ہے، آپ کا کیریکٹر ہے. کسی کی دل آزار ہی نہ ہو جائے، کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے. مومن اسی طرح ہوتا ہے. حونن کو سمجھیے، حیین نرم ہے اور پروقار نرمی ہے. تو آپ کو عباد الرحمن میں ایک بہت ڈگنیفائڈ کیریکٹر آتا ہوا نظر آئے گا. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنائے. ڈگنیٹی اور سیلف ریسپیکٹ بہت ہے کیونکہ رب کے بندے ہیں، اس کا پیغام آگے پہنچا رہے، مگر نرمی بھی ساتھ بہت ہے. جو لنک نظر آتی ہے نا پیچھے، اور پچھلی آیت دیکھیے جو 62 تھی، این یذکر او ارادہ شکورا.
جب بندہ شکر کی کیفیت میں آ جاتا ہے, گریٹیٹیوڈ اس کے اندر پھیل جاتا ہے, تو قدم زور زور سے دھم دھم مارے گا نہیں, میٹافوریکلی واک بھی مراد ہے اور اینڈ ٹائم آن ارتھ بھی مراد ہے. گریٹیٹیوڈ آپ کو نرم کرتا ہے. شکر گزار بندہ دوسروں کے ساتھ سخت نہیں ہوا کرتا. وہ صرف زبان سے نہیں کہہ رہا ہوتا یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے, اس کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے. عاجزی انسان کے اندر سرایت کر جاتی ہے. یہ پہلی کوالٹی بتائی گئی ہے نا عباد الرحمن کی. So you walk with mercy, you talk with mercy, you interact with people as a mercy. اس میں علماء کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, آپ لوگوں کے ساتھ کتنا مرحمت یا مرسی یا کمپیشن والا معاملہ کرتے ہیں, یہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے اس بات سے کہ آپ کو کتنا احساس ہے کہ میرا رب مجھ پہ کتنی رحمت کر رہا ہے. آپ بہت جگہ دیکھیں یہ ہیومن انٹریکشنز کا اللہ کے ساتھ انٹریکشن سے ہمارا تعلق ہمیں نظر آتا ہے. جو ابھی میں نے حدیث سنائی, زمین والوں پہ رحم کرو آسمان والا تم پہ رحم کرے گا, تم مومن بھائی کے گناہ چھپاؤ اللہ تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا. جو اپنے, یہ سب احادیث میں سے بتا رہی ہوں, جو اپنے مومن بہن یا بھائی کے کسی کام کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے, اس کی مدد کرتا ہے, اللہ اس کی مدد کے لیے خاص فرشتے بھیجتا ہے. اللہ اس کا مددگار بن جاتا ہے جو دوسروں کی مدد کرتا ہے. نرم اس لیے بھی بندہ چلتا ہے کیونکہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ میرے تو ہیں گناہ اتنے, رب مجھے پھر بھی دیے جا رہا ہے, پھر بھی دیے جا رہا ہے, پھر بھی دیے جا رہا ہے. تو یار اب میں تیرے بندوں کو صرف تیری رضا کے لیے معاف کرتی ہوں. اب اس میں ایکسٹریم میں نہیں چلے جانا. معاف ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو دوسرا بے عزت کر سکتا ہے, نو 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 نو, پر آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں, آپ اس کے معاف کر سکتے ہیں تاکہ رب آپ کو معاف کرے. یہ نرمی کا حصہ ہے کیونکہ دل بھی نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے. How badly you want Allah to forgive you, this is linked to how much you forgive people. اچھا جی, یمشی پہ آ جائیں. پہلا تو ہے معنی literal walk یا gait, یا آپ اس کو سمجھ لو carrying yourself. ایکچولی یہاں پر باڈی لینگویج کی سمجھے بات ہو رہی ہے, چال کی بات ہو رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سبحان اللہ چال کے بارے میں پڑھ رہی تھی تیاری کرتے ہوئے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واک تیز تھی, مگر نہ بہت تیز تھی اور نہ بہت آہستہ تھی, بٹ فاسٹ انف. کمپوزڈ تھی, حلم کے ساتھ, یعنی ایسے نہیں لگتا تھا گھبراہٹ کی کیفیت. سمجھ رہے, ہبڑ دبڑ والی جو کیفیت ہوتی ہے یہ اسلامی اعتبار سے پسندیدہ نہیں ہے. کامنس پسندیدہ ہے, کیونکہ ہماری جو باڈی لینگویج ہوتی ہے وہ بھی ہمیں انر سجیشنز دے رہی ہوتی ہے نا, پھر ہمارا ایک مزاج ہی بن جاتا ہے ہبڑ دبڑ ہبڑ دبڑ. نو نو نو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی جا رہے ہوں کمپوزڈ ہوتے تھے, کنٹینڈ ہوتے تھے, پرسکون, پیر جما کر چلتے تھے, پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے. یہ سب پوائنٹس ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واک کے بارے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے مجھے بہت پیارا یہ لگا, تو دیکھنے والوں کو یہ لگتا تھا کہ کہیں کوئی جگہ کوئی ایم سوچ کے جا رہے ہیں, سمجھ گئے, یعنی پرپس فل واک تھی. اب کئی دفعہ دیکھیں سڑک پہ نظر آتا ہے, ہو سکتا ہے ہم نے بھی کبھی زندگی میں کیا ہو, ایسے نہیں انسان بس وانڈر کر رہا, کچھ پتہ ہی نہیں کہاں جا رہے ہیں, ایسے بس چل رہے ہیں ڈھیلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نہیں تھا, لگتا تھا کوئی مقصد ہے جس کی طرف وہ چل کر جا رہے ہیں. That is also reflective of our journey of life. And somehow purposeless wandering has been romanticized. So you don't make other people uncomfortable کہ آپ کہیں میں اتنی مصروف ہوں مجھے اس مقصد کے لیے وہاں جانا ہے. No, 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 you don't have to say it. مگر واک سے ہی پتہ چل جاتا ہے
کہ آپ کا زندگی میں کوئی مقصد ہے, اینڈ دیٹ از ریفلیکٹیو آف ہاؤ لائف شوڈ بی, کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس کا ایک مقصد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واک سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کسی مقصد کی طرف چاہ رہے ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلتے تھے جیسے وہ نیچے کی طرف چل کے جا رہے ہیں, ڈھلان کی طرف چل کے جا رہے ہیں. ابو ہریرہ کی جو حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا تیز چلتے تھے جیسا کہ زمین ان کے لیے رول کر دی گئی ہے. He walked so fast as if the earth had been folded for him. We would be worried about everything, but nothing worried Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. یہ جو پیچھے توکل پڑا ہے نا, اب سوچو ان کے چیلنجز جو تھے, ہمارے تو مطلب 1% کیا, ہم تو اس ریڈار پہ ہی نہیں آتے. اور یہ ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں ہم ہر چیز سے پریشان ہو جاتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی, کام. حونن میں یہ معنی بھی شامل ہے. تو ہماری چال پھر ہونی چاہیے آف اے پرسن ہو از ڈٹرمنڈ, بہادر واک, not lazy, not dull, not arrogant either. حضرت عمر بن عبد العزیز سے کسی نے, جب وہ امیر المومنین تھے, پوچھا تھا کہ آپ یہ خاص طریقے سے چلتے ہیں, تو انہوں نے معافی مانگی. انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو ہمارے ٹرائب میں اس طرح سے سکھایا گیا تھا چلنا, سو اٹ واز اے گیٹ. تو کئی دفعہ بات نیت کی بھی ہوتی ہے. آپ کو لگے گا کہ کوئی شخص بڑا اس طرح سے چل کے آ رہا ہے, ہو سکتا ہے اس کا دل ویسے نہ ہو, اور کئی بہت ڈھیلا چلتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کبر اندر بہت ہو. تو یہاں پھر ہم نیت کی بھی بات کریں گے, لیکن ہماری اپنی واک میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک سینس آف پرپس ہو, ایک گریس ہو, نہ بہت تیز نہ بہت آہستہ کہ ساتھ چلنے والے کی مصیبت ہی پڑ جائے, ہے نا. انڈر کانفیڈنٹ واک اللہ کو پسند نہیں, اوور کانفیڈنٹ واک بھی اللہ کو پسند نہیں. اس آیت کا علماء کہتے ہیں کہ یمشونا سے مراد واک بھی ہے اور پھر ہر طرح کی موومنٹ ہے. تو جو ٹائم آن ارتھ ہم گزار رہے ہیں اس میں ہماری جو ایک جگہ سے دوسری جگہ موومنٹ ہے, اس میں حونن, جینٹل, ماڈسٹ, ہمبل, عاجزی کے ساتھ, نرمی کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ. کیا کیا چیزیں کرنی منع کی گئی ہیں خاص؟ پیروں کو ڈریگ کرنا, پیر گھسیٹ گھسیٹ کے چلنا منع فرمایا گیا ہے. سٹرولنگ کے طریقے سے واک کرنی منع فرمائی گئی ہے, جیسے ایسے آہستہ آہستہ پیچھے بار بار مڑ کر دیکھنا منع فرمایا گیا ہے. واٹ از دیٹ سگنیفیکنٹ آف, واٹ از دیٹ ٹیلنگ us? Stop looking back and living in the past. کھاتے ہوئے چلنا اسلامی اعتبار سے اچھا نہیں ہے. میں سوچ رہی تھی ہمارے تو بفیز کیا ہوتے ہیں, کاکٹیل ٹیبلز پہ پوری وہ چھوٹی چھوٹی لمبی لمبی ٹیبلز ہوتی ہیں, اس پہ لوگ کھڑے ہوئے گھنٹوں کھا رہے ہیں اور باتیں کریں. کھانا بھی عبادت ہے, ایک طریقہ اس کا سکھایا گیا ہے, بیٹھ کے اللہ کا شکر کر کے تسلی کے ساتھ, undistracted. All of this has an impact on us. Why do you think we have so much more in the world in terms of conveniences and facilities, but we are wrecks? کیونکہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے اتنا زیادہ دور چلے گئے ہیں. بازوؤں کو بہت ہلانا, ایملیس واک کرنا, گھبراہٹ کا اظہار کرنا, یہ جو سکھایا گیا نا. آپ کو وہ حدیث یاد ہے کہ اپنا ازار گھسیٹنا زمین پر, اور اسی لیے جس کا بہت دفعہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ مذاق اڑا رہے ہیں, مے بی دے آر ناٹ اویئر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اویئر کرے. یہ جو مردوں کے لیے کہا گیا کہ ٹخنے سے اوپر, بیکاز ان سو مینی کلچرز اٹ ہیز بین اے سائن آف ایروگنس. پرانے جتنی بھی دیکھ لیں, وہ بادشاہوں کے خاص ڈریگنگ ڈریسز. So to get rid of that attitude, even physically کپڑے کیسے پہنے جائیں, حکم یہ دیا گیا کہ
اینکل سے اوپر ہونا چاہیے, بیکاز وہ ڈریگنگ کا کانسیپٹ ختم ہو جائے. ہاں کچھ کیسز میں, کچھ کلچرز میں, سو اگین پھر وہ نیت پہ بھی ڈپینڈ کرے گا. فیو اسکولز آف تھاٹ سے کہ یہ نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے, اور ہر کپڑا ضروری نہیں کہ وہ کبر کا لباس ہو اگر وہ اینکل سے نیچے ہے. اچھا شیطان نے کیا کروایا ہے, اس نے فیمیلز کے اینکلز ایکسپوز کروا دیے ہیں, اور میلز کے آپ کو کبھی نہیں نظر آتے unless they are in shorts. تو یہ جو حکم تھا یہ میلز کے لیے تھا, فیمیلز کے اینکلز کے لیے نہیں تھا. ٹھیک ہے, اوکے. حضرت لقمان کی آپ کو سورت لقمان میں اگر آپ دیکھیں کہ وہ اپنے بیٹے کو کیا مشورہ دے رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ تم آسمان کو پہنچ سکتے ہو, تو تم نرم چال چلا کرو. سورت لقمان میں جو آتا ہے اس کا معنی بتا رہی ہوں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دل میں خشوع ہے تو پھر نماز میں بھی خشوع ہوگا, تو بندے کے ہر باڈی پارٹ میں خشوع نظر آئے گا. یمشون علی الارض حونا میں پھر آپ کا صرف واک نہیں ہے, پھر ٹائم آن ارتھ ہے اگر, تو پھر بات کا انداز بھی شامل ہے, ٹون بھی شامل ہے, آپ کسی سے کس طرح سے بات کرتے ہیں. اٹس آلسو یو نو the act of mercy is also being subtle. اور میں سوچ رہی تھی کہ یمشون علی الارض حونا میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ انویزیبل ہو جائیں. میں اپنے آپ سے سوال کر رہی تھی کہ جب میں کسی جگہ پر جاتی ہوں, انٹر ہوتی ہوں, and I walk into a space, how do people feel? That's a question we each need to ask ourselves. لوگ انٹیمیڈیٹ تو نہیں ہو جاتے, بہت زیادہ سیلف کانشیس تو نہیں ہو جاتے. اب میں اس کی بات نہیں کر رہی, دائی جو اللہ کے میسیجز پہنچاتا ہے اس کے سامنے لوگ عمل کے اعتبار سے کانشیس ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ کے احکامات یاد آ جاتے ہیں, وہ ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے, اور وہ ایک اچھی چیز ہے اگر ہم اس ریمائنڈرز بن جاتے ہیں لوگوں کے لیے کسی نہ کسی چھوٹے موٹے طریقے سے. اللہ قبول فرمائے. مگر یہاں پر جو بات میں کری وہ یہ کہ جب آپ کسی جگہ پر جاتے ہیں, از اٹ what do people feel when you walk into a room? There are different ways جس سے یہ حونا والی چیز کو ہم نیگیٹ کرتے ہیں یا اس کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں. مثلا ہو سکتا ہے ہماری واک بڑی نرم ہو, ہماری آواز بھی نرم ہو, پر یا تو ہم اتنا, ہمارے ارد گرد ایک پیرافینیلیا ہے. آپ نے دیکھا جو بڑے لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ اتنے لوگ ہوتے ہیں, آپ مطلب بندہ تھوڑا سا وہی ہو جاتا ہے, اتنا زیادہ کئی دفعہ. اسی لیے سمپلسٹی, اب آپ سمجھ رہے ہیں یہ سارا ریلیٹڈ ہے. Sometimes the other person is dressed so beautifully کہ دوسرا بیچارہ اپنی نا قمیض سیدھی کرنے لگتا ہے اس کے سامنے. Sometimes you are so intelligent that you are overwhelming. اسی لیے ہمارے دین میں بار بار کیا چیز ہے, آپ کا کچھ حصہ صرف اندر ہونا چاہیے, صرف اللہ کے ساتھ وہ تعلق ہونا چاہیے. تو یمشون علی الارض حونا میں یہ ساری چیزیں ہیں. not being too loud, not being overbearing, not being overwhelming. کئی دفعہ کوئی لوگ بہت محبت والے ہوتے ہیں, وہ محبت بھی اوور ویلم کر رہی ہوتی ہے, یہ بھی حونا کے خلاف ہے. بندہ سٹل رہے, دوسرے کا سمجھ رہا ہو کہ اس کو کس حد تک میری ضرورت ہے اور کیا ہے. تو نرمی, یہاں یہ نہیں کہا جا رہا محبت کی کمی, کیئر کی کمی, مگر یمشون علی الارض حونا. اچھا اس میں یہ بھی ہے کیونکہ علی الارض کی بات آئی ہے تو اللہ کی بہت ساری مخلوق ہے. مجھے ہمیشہ وہ خیال آتا ہے جو سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے اپنے لشکروں کے ساتھ, اور چونٹی نے کہا کہ یہاں سے چلو ہم کرش ہو جائیں گے. اللہ کی کتنی مخلوق ڈرتی ہوگی نا ہم سے, ہم بیچاری بلی چھپکلی سے ڈر رہے ہوتے ہیں, وہ غریب ہم سے زیادہ ڈر رہی ہوتی ہے. جو بھی اللہ کی مخلوق ہے, مجھے ایسے فیلنگ آتی ہے کیونکہ اس کا تعلق مرحمت سے ہے اور مرسی سے ہے کہ اللہ کے یہ جو بندے ہیں نا عباد الرحمن, ان کے اندر اتنی مرسی ہے, یہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے, یہ گھاس پہ بھی رگڑ کے نہیں چلنا چاہتے, یہ درخت کو بھی نہیں کاٹنا چاہتے, یہ آگ بھی نہیں لگانا چاہتے, یہ کسی کا دل بھی نہیں دکھانا چاہتے. یہ کردار ہے پورا. اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے.
سیکنڈ جو اسی آیت میں سبحان اللہ کوالٹی دی گئی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل تمہیں خطاب کرے، اب یہ تو سمجھ لیجئے کہ خطاب آیا ہے، یہ جنرل کانورسیشن نہیں ہو رہی، کوئی پرٹیکولرلی آپ سے بات کر رہا ہے یا آپ کے بارے میں بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو ہمیں یہ سمجھنا ہے۔ دوسرا جاہلون سے مراد ہمیشہ وہ لوگ نہیں جو اس میں سب سے پہلی بات جو کلیئر سمجھ لیں، اس آیت کے اس حصے سے بالکل مراد نہیں کہ آپ نے ابیوز برداشت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی مجھے نعوذ باللہ گالیاں دے رہا ہے، مار رہا ہے، یہ کر رہا ہے، میرے دل کو کچوکے لگا رہے ہیں، اور میں پھر جا کے بیٹھ جاؤں اور میں کہوں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ نہیں کہا جا رہا۔ جاہلون کا مطلب کیا ہے؟ They are unaware. Then there is someone who's doing it either very aware or out of habit. Stay away. عباد الرحمن اپنی حفاظت بہت اچھی طرح کرتے ہیں، کبھی سوچے اپنی حفاظت کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اللہ کا کام کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، اللہ کی رضا کمانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ اگر انسانوں کے پیچھے خود کو رلا ماریں گے، ایموشنلی ایگزاسٹ ہو جائیں گے، فزیکلی ایگزاسٹ ہو جائیں گے، تو پھر رب کی مرضی کے کام بھی اس طرح سے نہیں کر پائیں گے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تو یہاں مراد پھر کس طرح کا شخص ہے؟ ابریسو انگریزی میں سمجھتے، رگڑ کھانے والی چیز، جو الجھتا ہے، جو بات بات پر الجھتا ہے، پرووک کرتا ہے، آپ کو ایسی کوئی بات کہتا ہے کہ آپ کہتے ہیں میں اوروں کے ساتھ تو بالکل نارمل ہوتی ہوں، وہ دیٹ پرسن برنگز آؤٹ دا ورسٹ ان می، اس کے ساتھ ملتے ہی مجھے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، وہاں سلامہ ضروری ہے۔ پرووکیشن کے جواب میں کوئی بیٹ دے رہا ہے، آپ کو پتہ ہے وہ بیٹ دے رہا ہے، آپ کا کیا کام ہے؟ آپ نے بیٹ نہیں لینا ہے۔ That is part of what this ayah is saying. Because آپ کی انرجی قیمتی ہے، آپ کا وقت اس دنیا میں قیمتی ہے، آپ قیمتی ہیں، آپ اللہ کے بندے، آپ کیوں ٹائم لگانا چاہتے ہیں؟ So tolerating the rude person یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے۔ ٹالریٹنگ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کو گالیاں دے سکتا ہے یا مار سکتا ہے یا کچوکے پہنچا سکتا ہے۔ ٹالریٹنگ کا مطلب ہے آپ خاموشی اختیار کر لیں، آپ وہ جگہ بدل لیں، آپ غصے میں نہیں آئیں، آپ الجھے نہیں، یہ والی بات ہے، ٹھیک ہے؟ ابن ماجہ کی بڑی پیاری حدیث ہے، کیونکہ جب ہم یہ سنتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا پھر ہم لوگوں سے ملنا ہی کم کر دیں نا، بڑا سکون کا ٹائم تھا کووڈ کا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، آپ ہرمٹ نہیں بن سکتے کہ آپ ایک کونے میں جا کے غار میں بیٹھ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم اعظم اجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. The believer who mixes and mingles with people and is patient with their harm has a greater reward than the believer who does not mix with people nor is patient with their harm. جو مومن ملتا جلتا ہے اور اسے لوگوں سے تکلیف چوٹ پہنچتی ہے، اس کا اجر بڑا ہے اس مومن سے جو لوگوں سے اس ڈر سے ملنا ہی چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک؟ بٹ یہاں الناس کہا گیا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ اگر ایک اسپیسیفک پرسن، اب آپ کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ آپ کے اخلاق کو، کردار کو، ٹائم کو، صحت کو خطرہ ہے، عزت کو خطرہ ہے، اب آپ کہیں نہیں مجھے کہا گیا منگل کرو۔ بیلنس سکھایا گیا ہے قرآن میں، and this is very serious business to understand where we draw the line. بٹ ہم دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں، باؤنڈریز کی باتیں کرتے کرتے ہم وہاں چلے گئے ہیں جہاں ہم رشتہ داروں سے نہیں ملنا چاہتے۔ اگر وہ 2 سوال ہم سے پوچھ لیں، اس نے کیوں پوچھا تم پاکستان کب آ رہی ہو، اب میں نہیں آئندہ اس سے ملوں گی، اس نے کیوں پوچھا کہ بیٹی کی شادی نہیں ہوئی، اب میں آئندہ اس سے نہیں ملوں گی، دیٹ از ایکسٹریم۔ Sometimes people just talk because that's the only kind of conversation they know. آپ کو لوگوں کو تھوڑا سا لیوے دینا پڑے گا اگر آپ حونن ہیں ٹولی،
تو تھوڑی سی ایز دینی پڑے گی کہ ان کو اسی طرح کی کانورسیشن آتی ہے, مجھے میری طرح کی کانورسیشن آتی ہے. میں سوچتی ہوں حضرت عمر وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے اور عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے پوچھتے تھے اچھا سناؤ آج کل بکریوں کا ریٹ کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے, ان کے لیول کی بات کرتے ہیں نا آپ. ہم اتنے سائلوز میں ہیں, ہمیں اپنے جیسے لوگ چاہیے, اسی لیے تو کوئی ورائٹی نہیں ہے ہمارے اندر. ہمارے جیسے لوگ, ہمارے جیسے کھانا کھانے والے, ہمارے جیسے کپڑا پہننے والے. ہم کئی ریسٹورینٹس میں نہیں جانا چاہتے, ہم کہتے ہیں وہاں پہ تو میلا کراؤڈ ہوتا ہے. یہ ہاؤنا کے خلاف ہے, یہ کبر ہے. مجھے صرف ڈیفینس کلفٹن میں ہی رہنا ہے. کیا ہے ڈیفینس کلفٹن؟ کوئی باہر سے آئے نا تو ڈیفینس کلفٹن کو دیکھ کے کیا سمجھے گا؟ We need to mingle with different kinds of people and mu'mineen to know their lives. اپنے آپ کو enrich کرنا ہے. اب اس پروسیس میں اگر کوئی تنگ کرتا ہے یا کوئی ایسی بات کرتا ہے, حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ہی میں آج پڑھی تھی کہ وہ ایک دفعہ خطبہ دینے جا رہے تھے اور ان کے پیر سے نا ٹھوکر لگی ایک شخص کو, رستے میں تھا. تو وہ شخص غصے میں آ گیا, اس نے کہا کہ کیا مجنون, تم پاگل ہو, نعوذ باللہ. اب آپ سوچیں امیر المؤمنین ہے, ان کا جواب سنیں, ہی سیڈ لا نو, بس. تو باقی جو 7 لوگ تھے وہ مارنے کو اٹھے, انہوں نے کہا یہ ہاؤ ڈیئر ہی مس بہیو ود امیر المؤمنین. تو انہوں نے روکا, ہی سیڈ اس نے مجھ سے ایک سوال کیا, میں نے اس کا جواب دے دیا, بات ختم ہو گئی. یہ ہے جاہلون, اور پھر ہے قالوا سلام. ہاں اگر وہ شخص ہر دوسرے دن آ کر کچھ کرنے لگ جائے تو پھر اس کا کچھ کرنے پڑ جائے گا. ٹھیک ہے, سو یہ بیلنس آپ کو ساتھ لے کر چلنا ہے. لیکن سلامہ میں خوبصورت چیز یہ بھی ہے کہ تمہیں میری ذات سے نقصان نہیں ہوگا. اب یہ نہیں ہوگا کہ اس وقت تو میں چپ کر گئی پر میں نے پیچھے جا کر اتنی غیبتیں کی اس شخص کی, وہ سلامتی میں تو نہیں آیا مجھ سے. پھر that is not complete well-being اور سلام اور پیس. ہاں جب کوئی الجھے تو پرسکون رہتے ہیں, ورنہ وہاں سے وہ اڑ جاتے ہیں. یمشون علی الارض ہونا. So if you're there you're سلامہ, otherwise you walk away, ختم. ایک شخص کا واقعہ آتا ہے جب حضرت ابو بکر صدیق امیر المؤمنین تھے کہ اس نے بدتمیزی کی, حضرت ابو بکر نے جواب نہیں دیا. اس نے کہا میں, تمہیں پتہ ہے میں تم سے بات کر رہا ہوں. نعوذ باللہ. then there are a lot of people they'll talk this way. ادھر دیکھو میں تم سے بات کر رہا ہوں. maybe we've done it in our closer relationships at times. تو حضرت ابو بکر آگے سے کیا کہتے ہیں, اور میں تم کو جواب نہیں دے رہا ہوں. سلامہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں آ بیل مجھے مار. ٹھیک ہے, you protect yourself but you are, secondly you don't take baits. قالوا سلاما. سلامتی, نرمی, گالی کا جواب گالی سے نہیں, ورتھلیس آرگیومنٹس نہیں شروع کرنی. اچھا یمشون علی الارض ہونا میں اور پھر ساتھ ہی جاہلون کا آ گیا نا. ایروگنس یا کبر کے بہت طریقے ہوتے ہیں. تو مثلا ایک ایسے شخص کو تصور کیجئے جو ذہانت میں یا اویئرنس میں یا ایکسپوجر میں آپ سے کم ہے. اس کو زندگی میں وہ مواقع نہیں ملے, اس نے کبھی ٹریول نہیں کیا اتنا, اس کا مال اتنا نہیں ہے. میں سچی آیتیں پڑھتے ہوئے میں اللہ سے اتنا کس چیز کی بندہ معافی مانگے. کئی دفعہ ہمارے گھروں میں ہمارے مددگار بن کر وہ ایک دن نہ آئے, ہمارا حال برا ہو جاتا ہے. وہ لوگ کئی دفعہ آتے ہیں, ہم ایسے ان کے لیے باتیں کرتے ہیں. یہ لوگ دیوار کے ساتھ ایسے ہاتھ لگا کے کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں, سب حقیقت ہے. اٹ از انوائنگ. یہ لوگ جھاڑن کیوں نہیں صاف رکھتے, یہ لوگ اتنا گندا کام کیوں کرتے. ڈو وی ایون نو دا سرکمسٹانسز ان وچ دے لیو, کہ وہ یہ لگژری سوچیں کہ جھاڑن صاف ہو تو دروازے پہ ہاتھ نہیں رکھا.
لائف ہی اور ہے نا. تو کبھی کبھی ہمیں کبر ان چیزوں پہ ہوتا ہے جو ایکچولی بہت اچھی کوالٹیز ہیں. مثلاً طہارت, ہائیجین بہت خوبصورت کوالٹی ہے, پر ہر ایک کے پاس وہ لگژریز نہیں ہے. جو ہونن ہے نا وہ یہ سب سمجھتا ہے, اس کے اندر مرحمت ہے, کمپیشن ہے. وہ کہتا ہے کوئی وجہ ہو گئی ہوگی. میں یقین کرے, میں پڑھتے ہوئے میں کسی اور کا کیا بولوں, میں کہتی تھی یا اللہ مجھے سچ مچ ایسا بنا دے. کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کا پڑھتے ہیں, آپ کو وہ واقعہ آتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اب بدو لوگ آتے تھے, اور یہ پوری سورہ قرآن کی تعلیم کے بارے میں, وچ مینز آپ قرآن کا میسج جب دیں گے تو لوگ آگے سے بہت نیگیٹولی بھی ریئیکٹ کریں گے. ہر طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے. کئی دفعہ آپ کی اپنی فیملی ایسی بات کرے گی, آپ کا دل کٹ کے رہ جائے گا. آپ دین کی کوئی بات بتانے کی کوشش کریں گے, وہ آگے سے نعوذ باللہ کوئی ڈس ریسپیکٹفل چیز دین کے لیے بولیں گے. اب آپ قرآن پڑھ رہی ہیں تو آپ کا دل بہت خراب ہوگا کہ یہ کیسے ایسے بات کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے جب جنگ کے بعد پاورٹی اور سارا کچھ تھا, تو بدو شخص کا واقعہ آتا ہے نا. اس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا, اور وہ شاید بزی تھے, انہوں نے جواب دیا, اگر یقیناً پر بزی تھے یا نہیں سنا. اس نے پکڑ کے نا قمیض کھینچی, اور آپ سوچیں ہمیں پڑھ کے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے پورا ریڈ یہاں نشان پڑ گیا تھا, بیکاز بٹ دیٹ گائے ڈیڈنٹ مین اٹ, بیکاز وہ گاؤں سے آیا ہوا شخص تھا, وہ بدو تھا, اس کو یہی آتا تھا. آپ وہ واقعہ یاد کیجئے جس میں مسجد نبوی میں ایک شخص آتا ہے اور وہ سائیڈ میں یورینیٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے مسجد میں. تو صحابہ اٹھتے ہیں, اس کو ہم کٹ لگائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, صحابہ کو کہتے ہیں پانی کا ڈول لاؤ, صاف کرو, اور اب وہ کر رہا ہے نا, اس نے ایک کام شروع کر دیا, اس کو کمپلیٹ کرنے دو. بیچ میں آواز دو گے تم اور گند مچے گا, چھیٹے ہوں گے. You take what, that's how he trained his special ones. ابو ہریرہ کا وہ واقعہ یاد کیجئے, جب وہ بہت بھوکے ہیں اور وہ ایک کسی صحابی کے گھر جاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایکسپریشن سے جان چکے تھے کہ میں شدید بھوکا ہوں, I'm starving. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ایک پیالہ دودھ پتہ نہیں کتنے لوگوں نے پیا. وہ اللہ کے نبی کے میریکلز تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا دل چاہ رہا تھا سب سے پہلے میں پیوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ سے ہر ایک کو پلوایا. جب سب پی چکے تو کہا ابو ہریرہ اب تم پیو, اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا. یہ تربیہ ہے. سو نرمی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے اوور ویلمنگ, اوور بیئرنگ, always having the last word in a argument, in a gathering. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, ان کا ہمیشہ دل چاہتا ہے آخری بات ان کی ہو. ایک دعوت میں کسی بات پہ ڈسکشن ہو رہی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں, ہر جملہ ہی نہیں سے شروع ہوتا. نہیں, ٹھیک ہے, ہم سب کو اپنے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے. صفحاء جاہلون, ہم ان کے ساتھ کیسے رحمہ سے چل سکتے ہیں. Also humility has to be genuine. کئی دفعہ ہم کہہ تو رہے ہوتے ہیں نہیں استغفر اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, سب اللہ کا دیا ہوا ہے, لیکن اندر ایک آواز مستقل کہہ رہی ہوتی ہے میں اس سے بہتر ہوں, میں اس سے بہتر ہوں, میں اس سے بہتر ہوں. وہ آواز مارنی, تب ہم زمین پر نرمی کی چال چل سکیں گے. دوسروں کو چپ کرا دینا, پھر نیکی کی ریا, اور جہل کے پھر بہت ایسپیکٹس ہو سکتے ہیں نا. کیا کوئی میرے بارے میں گوسپ کر رہا ہے, کیا کوئی میرا دل دکھا رہا ہے, کیا کوئی بیڈ لینگویج یوز کر رہا ہے, یا somebody is genuinely simply stupid. That also happens. And it's okay.
سو لانگ ایز کوئی بہت نیت سے خاص دشمن یا عداوت کے تحت کوئی چیز نہیں کر رہا. ایک چیز مگر کرنے کی اجازت ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ واک اوے کر جائیں. اور یہ آپ کو کئی جگہ ملے گا کہ ایک شخص بہت لڑ رہا ہے, جگہ بدل لو. غصے کا بھی علاج بتایا گیا نا, یا تو اس سے بات نہ کرو, انگیج نہ کرو, ورنہ جگہ بدل لو. دیٹ از ناٹ جسٹ فزیکل کہ آپ لٹرلی اٹھ کے وہاں سے چلے گئے. آپ کو کچھ گیدرنگ سے, کچھ لوگوں سے جگہ بدلنی پڑتی ہے. وہ یہ چیز نہیں ہے کہ آپ رشتے ناطے توڑ رہے ہیں اور آپ منگل نہیں کریں, نہیں. آلسو سم ٹائمس, فار ایگزامپل, ہر انسان کی کمزوریاں ہوتی ہیں. ایک دو کوئی گھر میں ہاؤس ہیلپ ایسی رہی ہیں اوور دا ایئرس جن کے ساتھ غصہ بہت آتا ہے. ویری گڈ ورکرز, بٹ غصہ آتا ہے. اب اوور ٹائم میں نے بہت دعا کی کہ یا اللہ آپ وہ لوگ بھیجیں جو سچے ہوں, کام اپنا صحیح کریں, مگر مجھے بھی سیدھا رکھیں, کیونکہ مجھے نہیں چاہیے ایسے لوگ which bring out the worst in me. کیونکہ ہم اپنے سے جو کم لیول پہ ہے اس کو تو ہم سنا سکتے ہیں نا. میں اپنے باس کو تو نہیں جا کے سنا سکتی, یا میں اپنی استاذہ کو تو نہیں سنا سکتی, لیکن جو بیچارہ 15,000 مہینہ پہ گھر پہ کام کر رہا ہے تو اسے تو میں سنا سکتی ہوں. وہاں میرا ٹیسٹ ہے. اور ایون زندگی میں کوئی دوست ایسے ہیں, کوئی آپ کو پتہ ہے کہ اس شخص کے ساتھ آپ کا اخلاق ٹھیک نہیں رہتا, آپ نے اپنی آخرت بچانی ہے. So over there, no, you don't need to mingle, but yes, if you meet, if you come across each other, آپ سلام کیجئے, آپ تکلیف کے موقع پہ ان کے لیے دعا کیجئے, آپ خدا نہ خواستہ کچھ ہو تو آپ عیادت کریں, آپ کنڈول کریں, بٹ دیٹس اباؤٹ اٹ. وی ہیو ٹو بی کیئرفل کس کے ساتھ ہم خود کو انویسٹ کرتے ہیں بہت زیادہ, بٹ کس کے ساتھ ہمارا ایک اچھا سول تعلق ہے بٹ ایموشنلی انویسٹڈ یا انگیجڈ نہیں. دیٹس پارٹ آف سلام, کیونکہ یہ سلامتی میری اپنی ذات کے لیے بھی تو ہے نا. اگر ایک شخص مستقل جہل کر رہا ہے تو میں بھی سلامہ نہیں رہ سکوں گی, میں بھی کہیں نہ کہیں کچھ بول دوں گی یا کوئی اس کی کمپنی میں گناہ کر بیٹھوں گی, تو میں اپنی بھی پروٹیکشن کروں گی, میں اس کی بھی. ٹو sometimes some combinations of people are not good for each other. That happens in marriages, that happens in friendships, that happens as colleagues at work, anywhere. آپ دیکھیں گے آپ کا اخلاق جو ہے who brings out the best, اور ہمیشہ دوسرے کی ذمہ داری نہیں ہوتی to bring out the best in you. We should also be those جن کے ساتھ people become their best, and that is a beautiful thought that I'll leave you with. ہم کیسے دوسروں کو عباد الرحمن بنا سکتے ہیں, that people become the best versions of themselves with us. اس کے لیے گناہوں کا بوائکاٹ ہے, انسان کا بوائکاٹ ضروری نہیں ہے, مگر اپنی حفاظت کرنی ہے. مگر پھر بھی ساتھ قالو سلام, فرعون تک کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا تھا اس سے نرمی سے بات کرنا. بات تو نرمی سے ہی ہوگی. عموماً جھگڑے بڑھتے کیوں ہیں, ایک چھیڑتا ہے دوسرا چھڑ جاتا ہے, آپ نے بس چھڑنا نہیں ہے, یہ ہے سلامہ. کیونکہ مومن اپنی انرجی یعنی قوت, اپنی صلاحیت یعنی پوٹینشل, اپنا وقت یعنی ٹائم, اس کی حفاظت کرتا ہے. You have to please Allah at the end of the day, not people. جزاکم اللہ خیرا کثیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم تجعلنا من عباد الرحمن. الہی آمین ثم آمین.